بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. انسان ہوش سنبھالنے سے لے کر تا دم آخر منافع کی تلاش میں رہتا ہے. ساری باتیں چاہتا ہے کہ میری عزت بھی ہو، میرا احترام بھی ہو، مجھے دولت بھی ملے، آرام بھی ملے، صحت بھی ہو. زندگی کی ساری تگ و دو نفع کی طلب میں گزر جاتی ہے کہ نقصان سے بچ جاؤں اور ہر طرف سے منافع حاصل ہو. تو فرمایا ہے ایمان والو، تمہیں ایسا کاروبار، ایسی تجارت، ایسا کام نہ بتاؤں جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں، اور بے پناہ فائدہ ہے جس کی کوئی حد نہیں. هل ادلکم علی تجارت، سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ تنجیکم من عذاب علیم، اللہ کے عذابوں سے تمہیں نجات دے. عذاب صرف اخروی نہیں ہے، دنیا میں بھی مختلف قسم کے عذاب واقع ہوتے ہیں جو آخرت کا پرتو ہوتے ہیں. ذلت ہو جاتی ہے، توہین ہو جاتی ہے، مالی نقصان ہو جاتا ہے، صحت برباد ہو جاتی ہے، اولاد میں نقصان ہو جاتا ہے، رشتہ داروں میں. تو فرمایا ایک ایسا کاروبار بتاؤں تمہیں کہ جس میں فائدہ ہی فائدہ ہو، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہر قسم کے عذاب سے، دنیا و آخرت کے ہر قسم کے عذاب سے اللہ تمہیں محفوظ فرما دے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں نیک لوگ بھی بیمار بھی ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب بندوں کے اقربا بھی مرتے ہیں، مالی نقصان بھی ہوتا ہے. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بیماری یا نقصان یا دنیا میں جو ہوتا ہے ابتلا یا آزمائش، تو نیک اور بد میں بڑا فرق ہے. بدکار کا جو مصیبت آتی ہے وہ از قسم عقوبات ہوتی ہے، یعنی سزا کی قسم سے ہوتی ہے. وہ صرف ظاہری مصیبت نہیں ہوتی، اس کا اندر بھی بڑا دکھی ہوتا ہے، اور وہ دکھ اسے اندر کے نہاں خانہ دل تک متاثر کرتا ہے. اگر کسی نیک بندے پہ مصیبت آتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تلافی معافات ہو جاتی ہے، یعنی بہت سی کمزوریاں جو اس سے رہ گئیں یا خطائیں ہو گئیں چھوٹی موٹی،
تو بجائے اس کے کہ وہ میدان حشر میں رسوا ہو، چھوٹی موٹی بیماری نقصان سے ان چیزوں کا تدارک دنیا میں ہو جاتا ہے اور وہ آخرت میں سرخرو ہوتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر کوئی بہت اعلیٰ درجے کا نیک ہو تو اسے ترقی درجات ہوتی ہے۔ ترقی درجات کے لیے بھی بعض مصیبتیں ضروری ہوتی ہیں، جیسے شہادت بہت بڑا اعلیٰ رتبہ ہے، لیکن اس کے لیے اللہ کی راہ میں قتل ہونا پڑتا ہے، ظاہری مصیبت تو ہے۔ تو صورتاً مصیبت ہوتی ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے اور اپنے اثر کے اعتبار سے نیک اور بد پر بڑا فرق ہوتا ہے۔ نیک بندے کا اگر نقصان ہوتا ہے یا بیماری آتی ہے تو وہ اور شکر ادا کرتا ہے، بخشش مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، رجوع الی اللہ کرتا ہے۔ بدکار کی مصیبت بغیر چیخ و پکار اور واویلے کے اور اسے کچھ نہیں دیتی، اسے ایذا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو فرمایا تمہیں ایسا کاروبار بتاؤں جس میں خسارے کا کوئی خطرہ نہیں، نفع ہی نفع ہے، اور سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ دنیا و آخرت میں ہر جگہ تمہیں اللہ کے عذابوں سے بچا لے۔ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر خالص اور کھرا ایمان لاؤ، ایسا مانو جیسا وہ ہے۔ یا اللہ کیسے مانیں گے؟ ہمیں کیا خبر تو کیسا ہے، تیری شان کیسی ہے، تیری صفات کیسی ہیں؟ فرمایا ورسولہ، میرے رسول پر ایمان لاؤ تو تمہیں اللہ پر ایمان نصیب ہوگا، اللہ کی معرفت نصیب ہوگی۔ لہذا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتا، اس کا ایمان باللہ بھی مقبول نہیں۔ اسے پتہ ہی نہیں اللہ کی ذات کیسی ہے، صفات کیسی ہیں، وہ اپنی مرضی سے متعین کر لیتا ہے جو صحیح نہیں ہوتی۔ بنیاد یہ ہے کہ اپنا عقیدہ درست کرو اور اللہ کریم کو ایسا مانو جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منواتے ہیں۔ یہ تو بات ہوگی عقیدے کی۔ عمل فرمایا تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کی راہ میں انتھک محنت کرو، جہاد کرو۔ جہاد جہد سے مشتق ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے انتہائی محنت۔ جہاد کا مطلب قتل و غارت گری نہیں، جہاد کا مطلب ہے بہت زیادہ محنت، پوری کوشش کرنا۔ وہ جہاں زبان سے کرنی پڑے، جہاں مال سے کرنی پڑے، جہاں تلوار سے کرنی پڑے، اس کی تعیین ادارے کرتے ہیں، مسلمان حکومت کرتی ہے، مسلمان حاکم کرتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اپنے مال سے بھی اور جان سے بھی۔ مال سے جہاد یہ ہے کہ حلال کماؤ، حرام سے بچو، بڑا مجاہدہ ہے۔ پھر جب مال پاس آ جائے تو اسے جائز کاموں پہ خرچ کرو، ناجائز سے بچو۔ یہ دوسرا بڑا مجاہدہ، یہ بہت بڑا جہاد ہے کہ محنت کر کے حلال کماؤ، جائز وسائل اختیار کرو جو اللہ نے جن کی اجازت دی ہے، ناجائز ذرائع سے دولت جمع نہ کرو، اور اسے جائز امور پر خرچ کرو، فضول ضائع نہ کرو۔ وَأَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں سے اپنے آپ کو شریعت کا پابند بناؤ، ہر کام اللہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کرو، تو تمہارا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، چپ رہنا سب عبادت بن جائے گا جب تم اپنے آپ کو اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھال لو گے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے سب سے بہترین راہ عمل، بہترین طرز حیات اور سب سے بہترین کام ہے۔ گویا اپنی اپنی ذمہ داری ہے۔ ہم یہاں روز نفاذ اسلام کے نعرے لگاتے ہیں، پون صدی تو گزر گئی اسلام کے نام پر اللہ نے یہ قطع زمین ہمیں دیا تھا،
ایک حصہ تو ہم گنوا چکے، آدھا پاکستان تو بنگلہ دیش بن گیا۔ کیوں بن گیا؟ کسی نے کہا بھٹو صاحب نے زیادتی کی، کسی نے کہا شیخ مجیب الرحمان نے کی، کسی نے کہا دوسری سیاسی جماعتوں نے کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے متحد رہنے کی وجہ کیا تھی، نقطہ اتحاد کیا تھا، ہم کس بات پر متحد تھے؟ جسے انگریزی میں بائنڈنگ فورس کہتے ہیں۔ ہماری بائنڈنگ فورس تھی اسلام۔ پاکستان بنا اسلام کے نام پر۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ بنیادی نعرہ تھا جس پر پاکستان بنا۔ پاکستان بننے کے بعد پون صدی تک اسلام کو کسی نے قریب نہیں آنے دیا، وہی انگریزی غلامانہ نظام چلتا رہا اور ابھی تک چل رہا ہے۔ تو جو ہمیں متحد رکھنے کی وجہ تھی، جب وہی نہ رہی تو پھر کسی کی کیا غلطی؟ اگر ہمارا آئین و دستور قرآن ہوتا، ہمارے کاروبار سنت کے مطابق ہوتے، تو ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا تھا۔ نہ کوئی بھٹو پیدا ہوتا، نہ کوئی شیخ مجیب الرحمان پیدا ہوتا، نہ کوئی ایسی طاقت پیدا ہوتی جو ہمیں جدا کرنے کا سبب بنتی۔ ان سب پر الزام ہے، اللہ جانے حقیقت کیا تھی، لیکن اگر بغور تجزیہ کیا جائے تو حقیقت بڑی واضح نظر آتی ہے کہ ہمارے متحد رہنے کی وجہ اسلام تھی۔ جب اسلام نافذ نہ ہوا تو اس انگریزی نظام میں تو یہ قوت نہیں تھی کہ وہ ہمیں متحد رکھتا۔ آج بھی کیوں بات ہوتی ہے وفاق کو خطرہ ہے جی، ذرا سی بات ہوتی ہے وفاق کو خطرہ ہے جی، صوبے الگ ہو جائیں گے جی، کیوں الگ ہو جائیں گے؟ یہ بات ہوتی ہی کیوں ہے؟ سلطنت اسلامی تو پھیلتی ہے، کافر بھی قبول کرتے ہیں کہ ایسا ماحول، ایسا عدل، ایسا انصاف، ایسی معیشت ہمیں بھی چاہیے۔ اس لیے کہ آج بھی ہم نے وہی انگریزوں کو جو غلاموں کے لیے بنایا گیا نظام تھا وہ اپنایا ہوا ہے، اور ہم اسلام سے دور ہیں۔ اللہ جنہیں توفیق دیتا ہے ذاتی طور پر اسلام پر عمل کرتے ہیں، سرکاری طور پر حکومتی سطح پر اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور توفیق دے۔ فرمائے اس کا منافع ہی منافع ہے، یہاں تک کہ یغفر لکم ذنوبکم، اس کوشش میں اسلام پر عمل کرنے میں، پورے خلوص سے محنت کرنے میں بھی انسان کمزور ہے، خامی رہ جاتی ہے، کمی رہ جاتی ہے، کہیں ارادے کی کمی، کہیں نیت کی کمی، کہیں خلوص میں کوئی کمی، بہت سے پہلو ہوتے ہیں ہر بات کے، اور کہیں نہ کہیں کوئی گنجائش رہ جاتی ہے۔ فرمایا میں وہ کمی تمہاری دور کر دوں گا، میں وہ خطائیں معاف کر دوں گا۔ جو لغزشیں ہو جائیں گی، جو کوتاہیاں کمزوریاں ہوں گی، اللہ کریم معاف فرما دیں گے اور تمہیں جنت میں داخل کریں گے جس کے تابع نہریں بہتی ہیں، یعنی جو سدا بہار ہے۔ نہروں کا تابع ہونا سے مراد یہ ہے کہ سدا بہار ہے۔ پانی کی قلت سے باغ سوکھتے ہیں، اور اگر باغ اب یہاں دنیا میں تو باغ پانی کے تابع ہیں، جہاں پانی پہنچتا ہے باغ لگ سکتا ہے ورنہ نہیں۔ فرمایا وہ ایسے باغ ہیں جہاں پانی باغوں کے تابع، اگر کوئی پہاڑ کی چوٹی پر بھی باغ لگائے گا تو وہیں سے چشمہ پھوٹ پڑے گا اور اسے سیراب کرے گا۔ تو سدا بہار باغ ہوں گے جہاں ہمیشہ پانی کی فراوانی ہوگی، اور بہترین گھر ہوں گے، مساکن طیبہ، نہ صرف خوبصورت ہوں گے، آرام دہ بھی ہوں گے، پرسکون بھی ہوں گے۔ بہت بڑے محل میں کوئی بیٹھا اور اس کا دل پریشان ہو، صحت خراب ہو، دماغ خراب ہو جائے، اسے کیا فائدہ اس محل کا؟ فرمایا وہ مکان ایسے ہیں کہ مساکن طیبہ فی جنات عدن،
ہمیشہ رہنے والے باغوں میں بہترین آرام دہ گھر ہیں، کوئی وہاں کسی قسم کی تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا، کوئی ناگواری، کوئی افسوس، کوئی تھکاوٹ، کوئی پسماندگی، کوئی بری کچھ نہیں ہوگا، ہر طرح آرام 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 ہی ہوگا۔ اور وہ گھر بھی دائمی ہوں گے، ایسے باغوں میں ہوں گے جو سدا بہار اور ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، حقیقی کامیابی یہ ہے کہ کوئی آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ فرمایا من زحزح عن النار ودخل الجنت فقد فاز، جو دوزخ سے بچ کر جنت میں داخل ہوگا وہ جیت گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ حقیقی کامیابی یہ ہے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور دوسری بات جو دنیا میں تمہیں بڑی پسند ہے۔ مومن کی پسند کیا ہوتی ہے؟ کہ دین کا غلبہ ہو، اسلام فاتح ہو، کفار سے ہمیں خطرہ نہ ہو، اندیشہ نہ ہو، کفار ہم پر زیادتی کرنے کا سوچ نہ سکیں، جرأت نہ کر سکیں ہمیں چھیڑنے کی۔ فرمایا جب تم اللہ کے بندے بن جاؤ گے تو یہ جو تمہاری پسندیدہ چیز ہے یہ بھی تمہیں حاصل ہو جائے گی، کوئی بری نظر سے تمہاری طرف دیکھے گا نہیں، کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ تم پر غلبہ پا سکے یا تمہیں تکلیف دے سکے۔ اس لیے کہ نصر من اللہ و فتح قریب، جب اللہ سے مدد نصیب ہوتی ہے تو فتح پاس پڑی ہوتی ہے، قریب پڑی ہوتی ہے، کوئی دور نہیں رہتی، فتح نصیب ہوتی ہے، فتح قریب ہو جاتی ہے، ساتھ ہو جاتی ہے، تمہارے ہمراہ ہو جاتی ہے۔ وبشر المومنین، اور میرے حبیب تمام ایمان والوں کو اس ساری بات کی خوشخبری پہنچا دیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، سبحان اللہ، اللہ کریم بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کائنات کا ہر ذرہ اس کا محتاج ہے، لیکن اس نے دین پر عمل کو اتنی اہمیت دی، بندے کو کہاں پہنچا دیا کہ وہ اپنی بھلائی دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے، فلاح پانے کے لیے، دنیا کے عذابوں اور آخرت کے عذابوں سے بچنے کے لیے شریعت پر عمل کرتے، اپنے فائدے کے لیے کرتے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو دین پر عمل کرتا ہے، دین کو اپناتا ہے، میں اسے اس طرح شمار کرتا ہوں گویا وہ میری مدد کر رہا ہے، حالانکہ وہ بے نیاز ہے۔ یعنی بندے کے عمل کو اعلیٰ درجہ دینے کے لیے اتنا بڑھا دیا کہ وہ کر اپنے لیے رہا ہے۔ فرمایا یہ میری مدد کر رہا ہے۔ فرمایا ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح عیسیٰ جو حضرت مریم کے صاحبزادے تھے، اپنے ساتھیوں سے انہوں نے فرمایا من انصاری اللہ، اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار ہوگا، کون میرا ساتھ دے گا، کون میرا معاون ہوگا۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو ان کے ساتھیوں میں سے کچھ نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار بنیں گے، اللہ کی راہ میں آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کا اتباع کریں گے، دین کو اپنائیں گے۔ اور یہ کل 12 آدمی تھے پوری قوم میں سے جنہوں نے اتباع دین کا اور دینی نظام کے اختیار کرنے کا اقرار کیا۔ باقی لوگوں نے بے دینی، کفر اور نافرمانی سے، ہم تو اپنی مرضی سے جئیں گے، جو بات دل لگے گی مانیں گے، جو پسند نہیں آئے گی وہ نہیں مانیں گے۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے تو بات مان لی، کچھ لوگوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ ماننے والے کل 12 افراد تھے۔
آج بھی انجیل انہی 12 افراد کے نام سے جانی جاتی ہے، یہ اس نے کہا، یہ اس نے کہا، یہ اس نے کہا۔ تورات لکھی لکھائی پوری کتاب موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام نے لکھوائی، اور عیسیٰ علیہ السلام کا عیسائیوں کے پاس تب سے اب تک کوئی لفظ نہیں جو وہ کہیں براہ راست یہ عیسیٰ علیہ السلام نے لکھوایا۔ ان 12 آدمیوں کی، ان 12 ساتھیوں کی روایات ہیں، اور انہی کے نام سے انجیل کے مختلف حصے ہیں، متی کی انجیل، لوکا کی انجیل، جو ان کے نام تھے، اور اسے بھی پھر انہوں نے سنبھالا نہیں، مسخ کر دیا۔ اب ایمان لانے والے تو 12 تھے، اور بے شمار لوگ باقی یہود ویسے مخالف تھے، اور جو اپنے آپ کو ان کا پیروکار کہتے تھے، ان میں سے ان 12 کے سوا باقی نے کہا جی جو بات ہو سکی وہ مانیں گے، جو نہیں ہو سکی نہیں مانیں گے، ہم سے یہ نہیں ہوتا، تو کچھ بھی نہ بچا۔ تو خیال یہ تھا کہ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ان کی تعلیمات دب جائیں گی، دین عیسوی مٹ جائے گا، اسلام کا نام نہیں رہے گا۔ لیکن فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، جو وہ 12 ایمان لائے تھے ان کو ہم نے ان کے دشمنوں پر فاتح بنا دیا، ان کی مدد کی، یعنی ان سب کی مخالفت کے باوجود دین عیسوی پھیلا اور قائم رہا۔ پھر مرور زمانہ سے مسخ ہونا شروع ہوگا، یہ تو پہلے سارے ادیان کے ساتھ ہوا کہ جب وقت گزرتا گیا، نبوت سے دوری آتی گئی، تو یہ دوریاں بھی بڑے فاصلے دلوں میں بھی پیدا کر دیتی ہیں۔ زمینی فاصلے بھی فاصلے پیدا کرتے ہیں، لیکن زمانی فاصلے جو ہوتے ہیں، وقت کے فاصلے جو ہوتے ہیں، یہ بہت دوریاں پیدا کرتے ہیں دلوں میں۔ تو بعد میں دین مسخ ہوتا گیا، لیکن جب وہ کفار چاہتے تھے کہ یہیں مٹ جائے، نہ مٹا سکے، وہ کل 12 مان، ہم نے ان کی مدد کی، ان ماننے والوں کی، اور وہ کامیاب رہے۔ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، آخر وہ 12 ہی کامیاب رہے، وہ تعداد میں تھوڑے تھے، لیکن دین عیسوی کو انہوں نے قائم کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ جمعہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ جمعہ پوری سی، اب چھوٹی چھوٹی صورتیں آگے، اس کے بھی 2 رکوع ہیں، اور اس میں کل 11 آیات ہیں۔ یہ بھی ان صورتوں میں ہے جو مدنی حیات طیبہ میں نازل ہوئی، اسے مدنی صورتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ یہ چند صورتیں یک کے بعد دیگریں آتی ہیں، اور ان میں سے ہر صورت اسی آیہ کریمہ سے شروع ہوتی ہے۔ انہیں مسبحات کہتے ہیں، ان کے مجموعے کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ ارض و سما کی ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کو یاد کرتی ہے، اس کی تسبیح کرتی ہے۔ گویا جو چیز ذکر نہیں کرتی وہ ہے ہی نہیں۔ انسان مکلف ہے، اسے یہ جسمانی زندگی کی فرصت تو وقت مقرر تک دی گئی ہے، لیکن یہ بھی جب ذکر چھوڑتا ہے تو اس کی بھی روح مر جاتی ہے، یہ بھی مردہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر کا انسان مر جاتا ہے، یہ محض ایک جانور کھانے پینے والا رہ جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، غافل جو ہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے گئے گزرے ہیں کہ جانور کو تو اللہ نے جانور پیدا کیا، اسے جانور کو کوئی عزت آبرو کا خیال نہیں، کوئی پاکی ناپاکی کا خیال نہیں، کوئی حلال حرام کا خیال نہیں، پیٹ بھرنا ہے، جہاں سے جو مل گیا کھا لیا۔ فرمایا
جو اللہ کی یاد کھو بیٹھتے ہیں ان کا حال بھی وہی ہو جاتا ہے، نہ انہیں عزت و آبرو کی فکر ہوتی ہے، نہ حلال حرام کی فکر ہوتی ہے، نہ پاک پلید کی فکر ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں ایسا ہی ہوتا ہے، بیٹیاں اور بہنیں ناچ رہی ہیں، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، بھائی اور باپ بیٹھے تالیاں بجا رہے ہیں، اس سے زیادہ غیر انسانی فعل کیا ہوگا؟ حلال حرام کی تمیز نہیں، صرف پیسہ چاہیے جہاں سے مل جائے، لوٹ مار کر حرام کھا رہے ہیں، گدھے اور کتے اور خنزیر کھلائے جا رہے ہیں اور کھائے جا رہے ہیں، اور جانور کیا ہوتا ہے؟ عزت و آبرو کا تو جنازہ نکل گیا جب خود بیٹھے بیٹیوں کو بہنوں کو نچا رہے، پھر اس بندے کی عزت کا سوال کہاں رہا؟ کھانے پینے میں تمیز نہیں ہے، پاک پلیت حلال حرام جائز ناجائز کھائے جائے، تو پھر اور جانور کیا؟ جانور میں اور انسان میں اور کیا فرق ہے؟ تو گویا انسان نہ رہا، یہ بھی مٹی گیا، ایک جانور بن گیا۔ یہی اس کی دنیا میں یہ موت ہے، اور جب دنیا کی زندگی ختم ہوگی تو پھر سمجھ آئے گی کہ ان مردہ روحوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سو ارض و سما کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، زبان حال سے بھی اس کی وحدانیت پہ گواہ ہے، اور اپنی اپنی زبان میں زبان کال سے بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ الملک حقیقی بادشاہ ہے وہ، القدوس ہر طرح سے پاک ہے، ہر طرح سے اسے تقدس حاصل ہے، العزیز ہر چیز پہ غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی احتیاج نہیں اسے، الحکیم اور اس کی حکمت ہے، کائنات کا نظام چل رہا ہے، نافرمان بھی گزارا کر، یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ ایسا قادر ہے اور ایسا مہربان ہے اور ایسا کریم ہے کہ اس نے ان پڑھ قوم میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ امی کا معنی جاہل نہیں ہوتا، امی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی ہے، آپ کا صفاتی نام بھی ہے، نبی الامی۔ امی کا مطلب ہوتا ہے جو شخص لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، یہ نہیں کہ اسے کوئی علم ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن کائنات کے ابدی اور قیامت تک آنے والے ہر موضوع، زندگی کے ہر پہلو کے سارے علوم کا خزانہ آپ کا سینے آتا ہے، تمام علوم کا منبع و مصدر ہے آپ کی ذات، لہذا امی کا ترجمہ جاہل نہیں ہے۔ ایک ایسی قوم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی، امی تھی، بہت کم لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ورنہ بڑے فاضل تھے، زباندانی میں بڑے ماہر تھے، انصاب کے ماہر تھے، تاریخ کے ماہر تھے، ادب کے بڑے ماہر تھے، لیکن لکھنے پڑھنے والے لوگ بہت کم تھے۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات بھی خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی، اور آپ نے کبھی نہ لکھا نہ پڑھا۔ اس کے باوجود قرآن کریم جیسی عظیم کتاب آپ کی زبان حق ترجمان سے جاری ہوئی، ساری تفسیر، ساری حدیث اور زندگی کا سارا نصاب قیامت تک کے لیے، ہر قوم، ہر ملک، ہر فرد کے لیے، ملک کے دانا ترین لوگ، منتخب لوگ، پڑھے لکھے چنے جاتے ہیں اور وہ ملک کا، قوم کا آئین و دستور بناتے ہیں، لیکن وہ کامیاب نہیں رہتا، خود وہی لوگ اس میں ترمیمیں کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا، آئین جو ہے 73 کا یہ بڑا مقدس آئین ہے، اتنا مقدس ہے تو اس میں 21 ترمیمیں کیوں کر بیٹھے؟
وہ جو مقدس آئین ہے اور بڑا کھرا ہے اور بڑا اچھا ہے، اس پر جان نچھاور کرنی چاہیے، تو آج تک اس میں 21 بار تو تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ اس کا مطلب ہے اس میں غلطیاں ہیں اور بھی ہوں گی، پھر جب ضرورت پڑے گی پھر کرو گے۔ لیکن جو آئین و دستور آج سے 15 سال پہلے محمد الرسول اللہ نے سارے عالم کے لیے دیا، یہ دانا مل کر بناتے ہیں، اپنے ایک ملک کے لیے بناتے ہیں، پھر اس میں بھی تبدیلیاں کرنا پڑتی ہیں۔ ایسا آئین کوئی سوچ نہیں سکتا کہ پاکستان میں بیٹھ کر ایسا آئین بنائے جو روئے زمین پر قابل عمل ہو اور ہر قوم قبول کر لے اور ہر قوم کو فائدہ ہو، نقصان بھی نہ ہو۔ اس کا کوئی تصور نہ امریکہ میں، نہ یورپ میں، نہ بر صغیر میں، نہ دنیا کے کسی خطے، افریقہ، چین میں، ایشیا میں کہیں نہیں ہے۔ یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ ایسا آئین و دستور، ایسا لاہ عمل دیا جو پوری دنیا میں قابل عمل ہے اور جس میں قیامت تک کسی تبدیلی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور تب سے اب تک جن لوگوں پر اللہ کا کرم ہے وہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو اللہ وہ قادر ہے، یعنی تعارف اللہ کی عظمت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس نے امی قوم میں، لکھنا پڑھنا نہ جانے والی قوم میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ۔ وہ ایسا کامل و اکمل رسول تھا کہ اس نے اس قوم کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی، اللہ کی باتیں سنائیں، اللہ کے ارشادات سنائے، اللہ کے احکام سنائے، اللہ کی طرف سے علوم کے خزانے عطا فرمائے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کر دیا، انہیں پاک کر دیا، انہیں صاف کر دیا، انہیں پاکیزگی عطا کر دی۔ پاکیزگی کیا تھی؟ اسلام نے جسم پاک رکھنے کا حکم دیا، اسلام نے لباس پاک رکھنے کا حکم دیا، اسلام نے غذا پاک رکھنے کا حکم دیا، اسلام نے کلام پاک رکھنے کا حکم دیا، اسلام نے کام پاک رکھنے کا حکم دیا۔ یہ ساری ظاہری پاکیزگی تھی، اور اس کے ساتھ دلوں کی پاکیزگی کی تعلیم فرمائی، تزکیہ فرمایا۔ تزکیہ صفائی کو کہتے ہیں، پاکیزگی کو کہتے ہیں۔ اور میری رائے میں، اگرچہ اس پہ بہت سی آراء ہیں کہ تصوف کیسے بنا، لیکن میری ذاتی رائے میں، جہاں تک اللہ نے مجھے معلومات دی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ قرآن کا پہلا ترجمہ غیر ملکی زبان میں جو ہوا وہ فارسی تھا، اہل فارس نے کیا، اور بڑے بڑے اولے العزم لوگ فارس میں پیدا ہوئے، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے فقیہ، امام بخاری جیسے محدث، امام رازی جیسے محقق، مولانا رومی جیسے مفسر، آپ کے ہاں داتا علی حجویری جیسے اولیاء اللہ، معین الدین چشتی اجمیری جیسے، یہ سارے فارس کے لوگ ہیں۔ تو اہل فارس نے فارسی میں جب ترجمہ کیا تو تزکیے کا ترجمہ تصوف کیا گیا، اور یہ اس کا ہو بہو ترجمہ ہی بنتا ہے۔ اس کا مطلب ہے دلوں کی پاکیزگی۔ ظاہری پاکیزگی کا محصل کیا ہے؟ آدمی سچ بولتا ہے، ایمان عقیدہ درست رکھتا ہے، کردار اچھا ہوتا ہے، اعمال اچھے کرتا ہے، تو حاصل کیا ہے؟ دل بھی پاک ہو جاتا ہے۔ جو چیز پھل ہوتی ہے یا حاصل ہوتی ہے وہی بیج بھی ہوتی ہے۔ جس درخت کا جو پھل ہے وہی پھل کاشت کیا جائے تو وہ نیا درخت پیدا ہو جاتا ہے۔ تو تصوف تزکیے کا ترجمہ اور تصوف یہ ہے کہ دل کو پاک کیا جائے۔ علماء ظواہر ظاہری پاکیزگی سے شروع کراتے ہیں اور صوفی دل کی پاکیزگی سے شروع کراتا ہے۔
تصوف میں پاکیزگی اور طہارت اندر سے باہر آتی ہے اور اس کے کردار پہ، عقیدے پہ چھا جاتی ہے۔ نیا درخت پیدا ہوتا ہے اور تناور درخت بن کر بارآور ہوتا ہے، پھل لاتا ہے۔ علماء ظاہر سے شروع کر آتے ہیں، اب اس میں خلوص ہو تو ایک حد تک دل کو بھی پاکیزگی نصیب ہو جاتی ہے، ضرور ہوتی ہے، لیکن خلوص نہ ہو تو دکھاوے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جو اذکار قلبی اور تصوف ہے، اس میں بھی خلوص شرط ہے، لیکن یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ اس میں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کام دکھاوے کے لیے کرو تو فائدہ نہیں دیتا، ذکر الہی دکھاوے کے لیے بھی شروع کرو تو نتیجتاً خلوص پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ اس کی مثال دیتے ہیں کہ اس کی مثال صابن کی ہے۔ میلے کپڑے کو اگر تھوڑا سا صابن لگا کر دھوئیں صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر صابن بے دھیانی سے بھی، بغیر خلوص کے بھی اس پر ملتے رہیں تو محنت زیادہ لگے گی، صاف پھر بھی ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں ذکر قلبی ایسی نعمت ہے کہ یہ دکھاوے کے لیے بھی شروع کی جائے تو خلوص پیدا کر دیتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔